عقیدہ کا جو مسئلہ ہے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ عقیدے میں علماء سلف میں کوئی اختلاف نہیں ہے. عقیدہ مین ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بڑا فضل ہے کہ الحمدللہ عقیدے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اہل السنہ والجماعہ اور ہمارے اسلاف کے درمیان عقیدے کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. آپ کو کوئی بھی صحابی یا کوئی بھی تابعی یا کوئی بھی جو سلفی ایسا نہیں ملے گا ہمارے اسلاف میں سے سلف صالح میں سے جو یہ کہتا ہو کہ غیر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو بھی سجدہ کرنا جائز ہے, غیر اللہ سے مانگنا درست ہے, غیر اللہ کے در در پہ ٹھوکریں کھانا درست ہے, غیر اللہ کے لیے چڑھاوے چڑھانا درست ہے. کوئی بھی جو ہے کیا نام ہے ایسا اسلاف میں ملے گا نہیں میرے بھائیوں. عقیدے میں الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہے. عقیدے میں مین جو چھ ارکان ہیں جن کو ہم جانتے ہیں ارکان ایمان سے جانتے ہیں نا, ارکان ایمان, ایمان باللہ, ایمان بالملائکہ, ایمان بالکتب, ایمان بالرسول, ایمان بالیوم الآخر, ایمان بالقدر, اللہ پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا اور رسولوں پر ایمان لانا, آخرت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا. یہ جو ایمانیات ہے میرے بھائیوں اس میں اسلاف کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سارے کے سارے صحابہ کرام ایک عقیدے پر اور ایک جو ہے کیا نام منہج پر اور ایک جو ہے کیا نام نظریے پر قائم تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے کے جو بھی مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں, نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں بیان فرمائے ہیں, صحابہ کرام نے اس کو من وعن مانا ہے اور ہمارے اسلاف نے اسی پر عقیدہ رکھا ہے اور اسی کو امت تک آگے بڑھایا ہے. یہ ساری بدعتیں جو ہم کو نظر آ رہی ہیں, عقائد کی بدعات, یہ سب بات کی گڑھی ہوئی ہیں. صحابہ کرام کے بیچ میں اسلاف کے بیچ میں چیزیں نہیں تھی. اچھا اب نہیں تھی, اس کی کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ کیا وجہ ہے؟ اس کی دو وجہ ہے کہ صحابہ کرام کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھتے تھے میرے بھائیوں جو قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوا ہے. صحابہ کرام کوئی عقیدہ ایسا نہیں رکھتے تھے جو قرآن و حدیث میں نہیں بیان ہوا ہے. اور دوسری بات, صحابہ کرام ہر اس عقیدے سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے, ہر اس نظریے سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے. تو جب کوئی انسان کسی مسئلے میں یہ منہج اپنائے گا کہ قرآن و حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہی جو ہے کیا نام ہے لے گا اور جو ثابت نہیں اس کو نہیں لے گا, تو وہاں وہ آدمی گمراہی سے محفوظ ہو جائے گا اور سیدھے راستے پر قائم رہے گا. تو صحابہ کرام کے بیچ میں عقیدے کے تعلق سے کوئی اختلاف نہیں تھا. وہ اس آیت کے بالکل عملی تصویر تھے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور اللہ کی رسی کا مطلب ہم کو معلوم ہے کہ حبل اللہ هو القرآن. وہ حبل اللہ, اللہ کی رسی جو آسمان سے زمین تک جو ہے کیا نام پھیلی ہوئی ہے وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کو انہوں نے اپنا منہج بنایا, قرآن کریم کو انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا. جو عقیدہ قرآن کریم میں بیان ہوا اس کو انہوں نے تسلیم کیا, چاہے اپنی عقل میں آئے چاہے نہ آئے. اور جو عقیدہ قرآن کریم میں نہیں بیان ہوا اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا, چاہے جو ہے کیا نام ہے اس کے تعلق سے لوگ کچھ بھی کہیں. تو صحابہ کرام کے بیچ میں عقیدے کے تعلق سے کوئی اختلاف نہیں تھا. اس لیے آپ مطمئن ہو جائیے اس بات پر کہ الحمدللہ عقیدہ جو کہ سب سے اہم ہے اور عقیدہ جو کہ سب سے مین ہے, اگر میرے بھائیوں عقیدے کے تعلق سے آپ کے اندر کوئی کوتاہی موجود ہے, یاد رکھو آپ زندگی بھر نماز پڑھتے پڑھتے اپنی زندگی گزار دو, آپ کی پیشانی پر نماز کے گھٹے پڑے ہو, تہجد گزار ہو, اگر عقیدے میں کوتاہی ہے, چاہے وہ تحریر میں ہو, چاہے وہ دل میں ہو, چاہے وہ زبان پر ہو, چاہے وہ جو عمل میں ہو, تو یاد رکھو میرے بھائیوں عقیدے میں کھوٹ ہونے کے بعد انسان کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا ہے. اس چیز کو دھیان میں رکھو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنتان موجبتان, صحیح مسلم کی حدیث ہے, دو چیزیں ایسی ہیں جو واجب کر دینے والی ہیں, جو چیزیں ایسی ہیں جو واجب کر دیں گی. کیا ہے وہ دو چیزیں؟ من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ,
ماتا وہ یشرک باللہ شیئا دخل النار. یاد کر لو یہ اصول اور یاد کر لو یہ قاعدہ. یہ ہنس کر کے بات ٹال دینے والی نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ جو ہے کیا نام ہے دیکھ لیں گے یا کسی نے لکھا ہوگا ایسا وہ کچھ سوچ کے لکھے ہوں گے, یہ سب کہہ کر کے بات ٹال دینے والی نہیں ہے. اگر کسی شرکیہ عقیدے کو آپ صحیح مان رہے ہو, اس کا انکار نہیں کر رہے ہو, تو آپ اس میں شامل ہو میرے بھائیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو چیزیں واجب کر دینے والی ہے. ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی شرک نہیں کیا, تو وہ لازمی طور سے کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. یہ فکس الحمدللہ. آپ شرک سے محفوظ ہیں, بھلے نماز کی کوتاہیاں ہیں, بھلے جو حلال و حرام کی کوتاہیاں ہیں, بھلے دیگر چیزوں کوتاہیاں ہیں, مگر اگر شرک سے آپ بچے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یا تو اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو گناہ معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے گا, اور یا اگر اللہ تعالی نے اس کا عذاب دیا جو آپ نے غلطی کی ہے تو عذاب دے کر کے اللہ تعالی آپ کو جنت میں داخل کرے گا. لیکن جنت میں داخل ہونا آپ کا طے ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَن مَاتَ وَيُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ, مگر جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک کیا ہے, وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. مشرک جنت میں نہیں جا سکتا ہے کبھی بھی. یاد رکھو یہ معاملہ ایسا ہے کہ ایسا نہ سوچے آدمی ہاں جتنی نیکیاں تو کیا ہے تو اتنا مزہ لینے کے لیے جنت میں جائے گا. نہیں, مشرک جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے. یاد رکھو مشرک ڈائریکٹ جہنم میں چلا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے, اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, ہمارا موضوع نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ جو بیس ہے, جو بنیاد ہے, جو اصل ہے, جو پلر ہے, جو کھمبا ہے, وہ میرے بھائیوں سیف ہے کہ اس میں ہمارے اسلاف کے بیچ میں کوئی اختلاف اور کوئی جو تنازع اور کوئی جو ہے کیا نام ہے الحمدللہ کوئی ان کے بیچ میں اختلاف رائے نہیں تھی. سب جو ہے سیف ہے, عقیدے کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.